السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدیل صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں کہ درود تاج یہ حدیث پاک میں ہے، اور اگر حدیث پاک میں نہیں ہے تو یہ کس نے لکھا ہے؟ جی عدیل صاحب، درود تاج حدیث پاک میں نہیں ہے، بلکہ بعد میں کسی صاحب علم عاشق رسول نے یہ مرتب کیا ہے۔ بڑا خوبصورت درود پاک ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور محاسن و محامد کو جمع کیا گیا ہے، اور ہر بات کا حدیث پاک میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک کے خلاف نہ ہو کوئی چیز، یہ ضروری ہے، لیکن ہر بات کا حدیث پاک میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دعائیں، وہ درود پاک جو احادیث میں وارد ہوا ہے، احادیث میں روایت ہوا ہے، ان کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن قرآن و سنت کی کسی نص میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف وہی دعائیں پڑھو، صرف وہی درود پاک پڑھو جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی درود تم نہیں پڑھ سکتے، پڑھو گے تو وہ باطل ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ حکم نافذ کر دیا جائے تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں لوگ اپنی زبان میں دعائیں کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ سارے بے بنیاد ہو جائیں گے، وہ سارے باطل ہو جائیں گے، جو ناممکن ہے اور بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اور باقی آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو لکھنے والے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال ہمیں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔